آدھے کمال آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا کے اسم مفعول چون واوی باشد بر مقول قیاس کنند مانند مخوف مخوفان وچو یائی باشد بر مبیع مانند منیل منینان منیلون منیلت منیلتان منیلات. پیچھے بھی گردانوں کے بیان کے بعد کچھ صیغے ذکر کیے گئے تھے جس میں کہ تعلیلیں ہوئیں، اس کا قاعدہ بیان ہوا. اسی انداز سے یہاں پر بھی اس گردان کو بیان کرنے کے بعد، تمام ابواب کی گردانوں کو بیان کرنے کے بعد خوف سے اب یہاں پر بھی کچھ الفاظ کی تعلیلیں بیان کر رہے ہیں. پر اس سے پہلے ایک بات بتا دی کہ چونکہ یہ بھی کیا ہے، معطل عین واوی ہے. جس طریقے سے القول معطل عین واوی تھا کہ وہ القول میں معطل عین تھا کہ عین کلمہ کی جگہ پہ حرف علت، اور حرف علت میں بھی کیا تھا، واوی تھا. اسی انداز سے الخوف یہ بھی معطل عین واوی ہے. تو بتانا یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے پڑھا، جیسے وہاں پر پڑھا تھا مقول مقولان مقولون مقولت مقولتان مقولات اس میں مفعول کا، اسی انداز سے یہاں پر بھی مخوف مخوفان مخوفون مخوفت مخوفتان مخوفات. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس انداز سے معطل عین میں، معطل عین واوی میں جو تعلیلیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سیم وہی تعلیل یہاں پر بھی وہی تعلیلیں ہوں گی. کیونکہ یہ بھی معطل عین واوی ہے تو جو قاعدے جو تعلیلیں ما سبق میں ہوئی تھی وہی تعلیلیں کیا ہے یہاں پر بھی ہوں گی. اور اسی طریقے سے جو بھی مجرد میں معطل عین واوی ہوگا اس میں بھی تعلیلیں اسی انداز سے ہوں گی. جو تعلیلیں آپ نے پڑھ لی ہیں اسی پر قیاس کر کے آپ دوسرے الفاظ کی بھی تعلیلیں کر سکتے ہیں اسی قاعدے کے مطابق. اسی کو کہتے ہیں کہ بدا کے اسم مفعول چون واوی باشد. آپ جان لیجئے کہ اس میں مفعول جب واوی ہو تو بر مقول قیاس کنند، تو اسے مقول پر قیاس کریں گے. اس میں مفعول جب واوی ہو معطل عین واوی تو اسے مقول پر قیاس کریں گے. جو تعلیل آپ نے مقول میں پڑھ لی ہے وہی تعلیل کیا ہے آپ دوسری جگہ پر بھی کر دیں گے. جیسے یہاں پر تھی مانند مخوف مخوفان، جیسے کہ مخوف اور مخوفان، تو مقول میں آپ نے تعلیل کیا پڑھی تھی کہ مقول اصل میں مقبول تھا. مقول اصل میں مقبول تھا. تو مقبول سے مقول کیسے بنا؟ تو واو پر ضمہ دشوار، واو پر ضمہ جو تھا اس کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، دو ساکن جمع آ گئے، ایک کو گرا دیا، مقول ہو گیا. اسی انداز سے ہم تعلیل مخوف میں بھی کریں گے کہ مخوف اصل میں مخوف تھا، مقبول کے وزن پہ مخوف.
اب وہاں پر پہلے والے واو پر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے. اب دو واو جمع آ گئے، ایک واو کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ مخفوفن ہو گیا. تو آپ دیکھیں جو تعلیل مقولن میں ہوئی تھی سیم وہی تعلیل کیا ہے؟ مخفوفن میں ہوئی ہے. اسی انداز سے جو بھی معطل عین واوی ہوگا مجرد سے اس میں بھی یہی تعلیل ہوگی. دیکھیے آپ جان لیجئے کہ اس میں مفعول جب واوی ہو تو پر مقولن قیاس کنند تو اس کو مقولن پر قیاس کریں گے یا قیاس کرتے ہیں. مانند مخوفن مخوفان، جیسے کہ مخوفن اور مخوفان. مانند کا معنی جیسے کہ. وچوں یائی باشد، اور جب یائی ہو معطل عین یائی ہو بر مبیعن تو مبیعن پر قیاس کریں گے. بر مبیعن کا مطلب ہے بر مبیعن قیاس کنند، تو مبیعن پر قیاس کرتے ہیں کہ جو تعلیل آپ نے مبیعن میں پڑھی تھی وہی تعلیل کیا ہے؟ معطل یائی میں پڑھیں گے جبکہ معطل عین یائی ہو. اس کی مثال دی جیسے منیلن منیلان منیلونا منیلتن منیلتان منیلاتن. یہ نالا نالا یا نالو سے منیلن ہے. نالا نالو کا معنی ہوتا ہے پانا، اسی سے ہے منیلن پایا ہوا. جیسے مبیعن بیچا ہوا، تو مبیعن میں آپ نے کیا تعلیل پڑھی؟ آپ نے پیچھے پڑھ لی کہ مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن تھا. مبیوعن، تو مبیوعن سے مبیعن کیسے بنا؟ تو پہلے مبیوعن تھا، اس سے نقل کر کے مبیوعن لائے، اس سے نقل کر کے مبیوعن لائے. اس کے بعد مبیوعن میں یا پر کسرہ دشوار رکھتے ہوئے اس کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. اس کو نقل کر کے پہلے بلکہ یہ ہے مبیعن اصل میں مبیوعن تھا، مبیوعن سے نقل کر کے مبیوعن لائے. مبیوعن، اب مبیوعن سے لانے کے بعد واو ساکن اس کے ماقبل مقصور، اس واو کو یا سے بدل دیا تو مبیعن ہو گیا. اب یا پر جو کسرہ تھا اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، ایک یا کو گرا دیا، مبیعن ہو گیا. اسی طریقے سے منیلن بھی ہوگا کہ منیلن اصل میں منیولن تھا. منیولن مفعولن کے وزن پر. اب منیولن تھا، منیلن کیسے بنا؟ تو پہلے منیولن سے نقل کر کے منیولن لائے، اس کے بعد واو ساکن اس کے ماقبل مقصور، اس واو کو یا سے بدل دیا. اب پہلے والے یا پر جو کسرہ تھا اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، ایک یا کو گرا دیا، منیلن ہو گیا. تو سیم تعلیل جو آپ نے ما سبق میں پڑھی ہے قالا اور باء کی گردانوں میں، وہی تعلیلیں آگے معطل واوی اور معطل یائی میں چلیں گی. دیکھیے وچوں یائی باشد بر مبیعن، اور جب یائی ہو یعنی معطل عین یائی ہو تو بر مبیعن. بر مبیعن میں اعراب عبارت محذوف ہے، یعنی بر مبیعن قیاس کنند، جس طرح اوپر ہے بر مقولن قیاس کنند، تو اسے مبیعن پر قیاس کرتے ہیں. مانند جیسے کہ منیلن منیلان منیلونا منیلتن منیلتان منیلاتن. اچھا، اب اسی انداز سے جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب اسی انداز سے جیسے پیچھے قالا میں تعلیل ہوئی، اسی انداز سے یہاں خافہ میں تعلیل ہوئی. جیسے وہاں قلنا میں تعلیل ہوئی تھی اسی طریقے سے یہاں پر خفنا میں تعلیل ہوئی. یہ سب تعلیلیں ہیں. اب دیکھیے خافہ ترسید آیک مرد، ڈرا وہ ایک مرد. خافہ اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں خافہ اصل میں خویفہ تھا، سمع کے وزن پر. خویفہ سمع یسمعو یخوفو، تو خویفہ یخوفو اصل میں ہے. تو جب خافہ اصل میں خویفہ تھا تو واو متحرک ما قبل مفتوح اس واو کو الف سے بدل دیا. جس طریقے سے قالا میں واو متحرک ما قبل مفتوح اس واو کو الف سے بدل دیا، قالا ہو گیا. اسی طریقے سے خافہ میں واو کو الف سے بدل دیا، خافہ ہو گیا. دیکھیے خافہ ترسید آیک مرد، ڈرا وہ ایک مرد. در اصل خویفہ بود،
اصل میں خویفہ تھا، واو متحرک ما قبل او مفتو، واو الف گشت، واو متحرک اس کے ما قبل مفتو تھا، اس واو الف ہو گیا، خافہ شد خافہ ہو گیا، بر حکم قالا قالا کے حکم پر، قالا کے حکم کا مطلب قالا کے مطابق۔ اسی طریقے سے خفنا در اصل خوفنا بود، خفنا اصل میں کیا تھا؟ خوفنا تھا، واو حرف ضعیف حرکت قبیرہ احتمال نہ توانست کرد، کہتے ہیں واو حرف ضعیف تھا جو حرکت قوی کو برداشت نہ کر سکا، تو کسرہ از واو نقل کرتا بما قبل دادن، کسرہ واو سے نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ چنانکہ در قولنا مذکور شد، جیسا کہ قولنا میں مذکور ہوا ہے، دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن جمع آ گئے، واو افتاد واو گر گیا، خفنا شد خفنا ہو گیا۔ تو یہ تعلیل ہو گئی کس کی؟ خفنا کی۔ خفنا اصل میں خوفنا تھا، واو حرف ضعیف حرکت قوی کو برداشت نہ کر سکا، لہذا اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ اب دو ساکن جمع آ گئے، ایک کو گرا دیا، خفنا ہو گیا۔ اب یخافو، یخافو اصل میں کیا تھا؟ یخوفو تھا، جس طرح سے قال یقو یقالو تھا، یقالو کی جس طرح تعلیل ہوئی ہے وہی یخافو کی تعلیل ہوئی ہے کہ یقالو اصل میں کیا تھا؟ یقبلو تھا، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ اب واو اصل میں متعدد تھا، اب اس کے ما قبل مفتوح ہو گیا تو اس واو کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا۔ سیم تعلیل یہاں پر یخافو کی ہے۔ یخافو می ترسد آ یک مرد، یخافو ڈرتا ہے وہ ایک مرد، در اصل یخوفو بود، یخافو اصل میں یخوفو تھا، حرکت واو نقل کرتا بما قبل دادن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ واو در اصل متحرک بود، واو اصل میں متحرک تھا، ما قبل او اکنو مفتوح گشت، اس کے ما قبل اب مفتوح ہو گیا۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کے ما قبل مفتوح ہو گیا، واو الف گشت واو الف ہو گیا، یخافو شد یخافو ہو گیا۔ وقص البواقی فی الادراک، اسی طریقے سے باقی کو بھی قیاس کرنے جاننے میں، ادراک کا معنی ہوتا ہے جاننا، یعنی دیگر الفاظ کی تعلیلوں کو جاننے میں باقی الفاظ کو اسی پر قیاس کر لے۔ تو یہ تو تعلیل اور کچھ الفاظ کی تعلیل ہو گئی، باقی جو کرنا ہے اسی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اب کہتے ہیں وصرف اجوف ابواب منشعب ہم بری قیاس کنن، منشعب کا معنی مزید فی، یہ تو ثلاثی مجرد کی بات چل رہی تھی، اب کہتے ہیں ثلاثی مزید وغیرہ آپ منشعب میں پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ملحق بثلاثی، ملحق برباعی، سب آپ نے پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں صرف اجوف ابواب منشعب، مزید کے ابواب کے اجوف کی گردان، اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف اجوف کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ، کون بتائے گا؟ حیات، کسی کو نہیں پتا؟ معطل کی تین قسمیں ہیں، مثال اجوف ناقص، مثال اجوف ناقص، اگر فا کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہو تو اسے معطل فا بھی کہتے ہیں اور مثال بھی کہتے ہیں، عین کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہو اسے معطل عین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ اجوف یہ بنا ہے جوف سے، جوف کا معنی ہوتا ہے پیٹ، جس طریقے سے پیٹ جسم کے بیچ میں ہوتا ہے، اوپر سر نیچے پیر بیچ میں پیٹ، اسی طریقے سے معطل عین بھی فا اور عین، فا اور لام کے بیچ میں ہوتا ہے عین کلمہ، اسی وجہ سے اسے کیا بولتے ہیں؟ اجوف، یعنی وہ جوف کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اجوف کب بولتے ہیں؟ جبکہ معطل عین ہو، عین کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہو، اور
ناقص بولتے ہیں جب لام کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہو. تو مثال اجوف اور ناقص معطل کی قسمیں ہیں. تو صرف اجوف ابواب منشعب ہمبری قیاس کنند کہتے ہیں مزید کے ابواب کے اجوف کی گردان یعنی معطل عین کی گردان اسی پر قیاس کریں گے. اب یہاں ثلاثی کی تو بتا دی, اب آگے مزید کا بیان ہو رہا ہے. تو مزید میں کہتے ہیں کہ جو بھی ابواب ہوں اور معطل عین ہوں, اجوف ہوں معطل عین ہوں, تو معطل عین میں انہی دونوں کے اوپر جو آپ نے پڑھ لیا اسی پر اس کی تعلیل کو قیاس کریں گے. اگر معطل عین واوی ہے تو معطل عین واوی پر قیاس کریں گے, مقولن پر قیاس کریں گے, قالا پر قیاس کریں گے. اور اگر معطل عین یائی ہے تو ہم با یا بیو پر قیاس کریں گے. منشعب کی گردانوں میں بھی تعلیل کو دیکھیے. وصرف اجوف ابواب منشعب ہمبری قیاس کنند, اور منشعب یعنی مزید کے ابواب کے اجوف کی گردان اسی پر قیاس کرتے ہیں. اب یہاں سے باب افعال ثلاثی مزید کا باب. باب افعال جیسے اغاثا یغیث اغاثتا فہوا مغیث و اغیثا یغاث اغاثتا فہوا مغاث. الامر منہ اغیث والنہی عنہ لا تغیث. الامر منہ اغیث والنہی عنہ لا تغیث. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اغاثا باب افعال ہے یہ, اور باب افعال میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اکرما یکرم اکرامن جو صحیح کی گردان ہے, اور یہ کیا ہے؟ معطل ہے, اجوف کی گردان ہو رہی ہے معطل. معطل میں اغاث یغیث میں اصل مادہ کیا ہے؟ غین واو سے, غین واو سے یہ اصل مادہ ہے. جس طریقے سے اکرما میں کاف رے میم اصل مادہ ہے, لیکن یہاں پر اکرما کے وزن پر اغاثہ کیا ہوگا؟ اغوثا. اغاثہ اصل میں کیا تھا؟ اغوثا. اغوثا. تو اغوثا سے اغاثہ کیسے بنا ہوگا؟ تو یہاں پر یقالو والی تعلیل ہوگی کہ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. اب واو اصل میں متحرک تھا, اب اس کے ماقبل مفتوح ہو گیا, اس واو کو الف سے بدل دیا, اغاثہ ہو گیا. اغاثہ یغیثو, اغاثہ یہاں پر لکھا ہے یغیثو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یغیثو نہیں ہے بلکہ یغیثو ہوگا. یہاں پر زبر نہیں ہے بلکہ یہاں پر پیش ہے, اس کو آپ لوگ ذہن میں کر لینا, یغیثو یاد کرنا, کیونکہ اکرما یکرمو, یکرمو باب افعال کا جو فعل مضارع ہے اس فعل مضارع کی جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہے, مفتوح نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اغاثہ یغیثو ہوگا, علامت مضارع مضموم نہ کہ مفتوح. اغاثہ یغیثو, تو یغیثو اصل میں کیا ہوگا؟ غوث ہے, تو غوث سے یغیثو, یغوثو, یغوثو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی. اب واو ساکن اس کے ماقبل مکسور, اس واو کو یا سے بدل دیا, یغیثو ہو گیا. اغاثتن فہوا مغیثن, مغیثن اصل میں کیا ہوگا؟ مغوثن, مغوثن. یہاں پر بھی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی, اب واو ساکن اس کے ماقبل مکسور, اس واو کو یا سے بدل دیا, مغیثن ہو گیا. وَأُغِيثَ يُغَاثُ إِغَاثَةً فَهُوَ مُغَاثٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَغِثْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُغِثْ. اور باب استفعال استعان يستعين استعانة فهو مستعين واستعين يستعان استعانة فهو مستعان. الامر منه استعين والنهي عنه لا تستعين. چلیے پیچھے کی تعلیل اور یہ دونوں گردانے اور جو باب افعال کی جو ہم نے تعلیل بتائی ہے وہ یاد کر لیجئے گا.